پچھلی قسطوں میں ہم نے دیکھا کیسے مکہ مکرمہ نے سچ کو ٹھکرایا، کیسے طائف کی گلیوں میں پتھر برسے، خون بہا اور نبی زخمی ہوئے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب زمین تنگ ہو جائے تو اللہ آسمان کے راستے کھول دیتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، زخم ابھی تازہ ہیں، دل بوجھل ہے، لیکن اسی رات آسمانوں کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ خاموش رات، ستاروں بھرا آسمان، اور پھر ایک غیر معمولی لمحہ مکہ سے سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک نورانی سواری، براق، چند لمحوں میں مسجد اقصی، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہ سفر قدموں سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ چاہے تو فاصلے لمحوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک عظیم منظر، اللہ اکبر، تمام انبیاء جمع ہیں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، امامت کرتے ہیں۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب قیادت محمد کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ کے سامنے زیادہ جھکتا ہے وہی دنیا کی قیادت کرتا ہے۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام، دوسرا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا یوسف علیہ السلام۔ ہر آسمان پر استقبال، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان بیت المعمور کے پاس ابراہیم علیہ السلام۔ ہر آسمان ایک سلام تھا، ہر نبی کہہ رہا مرحبا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ایک مقام آتا ہے، خاموشی، نور ہی نور۔ قرآن بیان کرتا ہے عند سدرۃ المنتہی، یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کوئی پردہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، صرف بندہ اور اس کا رب۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں محبت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اللہ اپنے محبوب کو سب سے قریب بلاتا ہے، پھر نماز کا تحفہ ملتا ہے، اور وہ تحفہ 50 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں جو کم ہو کر 5 رہ گئی۔ یہ بوجھ نہیں تھا، یہ تحفہ تھا۔ نماز اللہ سے روزانہ کی ملاقات ہے۔ رات ختم ہوتی ہے، دل بدل چکا ہے، صبح ہوتی ہے، رسول اللہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ ایک رات میں شام جا کر واپس آ گئے، یہ کیسے ممکن؟ کچھ لوگ طنز کرتے ہیں، کچھ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو مسجد اقصی کا حال بتاؤ۔ تب اللہ تعالی اپنے مسجد اقصی کا منظر پیش کر دیتے ہیں۔ آپ ایک ایک چیز بتاتے ہیں۔ سچ جب سامنے آتا ہے تو جھوٹ ہنسی میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ دوڑ کر جاتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس، تمہارے دوست کہہ رہے ہیں وہ راتوں رات آسمانوں پر گئے۔ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اگر انہوں نے کہا تو وہ سچ ہے، اور پھر میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں کہ ان پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ یہ یقین نہیں تھا، یہ عشق تھا۔ اسی دن آپ کو لقب ملا صدیق، سچ کی تصدیق کرنے والا۔ ایمان وہ ہے جو بغیر ہچکچاہٹ کے حق کو مان لے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی تسلی تھی۔
اس واقعے کے بعد بھی لوگ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا ظلم ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ رات بھی آتی ہے، چند لوگ مدینے سے چھپ چھپا کر اللہ کے رسول کے پاس ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ یہ پہلی بار تھا جب اسلام کو ایک نیا گھر ملنے والا تھا۔ اللہ جب راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا راستہ کھول دیتا ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے، مکہ مکرمہ کی گلیاں خاموش ہیں، لیکن ایک جگہ روشنی جل رہی ہے، دار الندوہ، جہاں قریش کے سردار جمع ہیں، چہروں پر غصہ، دلوں میں خوف۔ وہ کہتے ہیں بہت ہو گیا، یہ آواز اب رکنی چاہیے، اسلام ہماری سرداری ختم کر دے گا۔ پھر ایک شیطانی مشورہ دیا جاتا ہے، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان سب مل کر ایک ہی وار کریں گے تاکہ خون کا بدلہ کوئی ایک سے نہ لے سکے۔ یہ قتل کا منصوبہ نہیں تھا، یہ نور کو بجھانے کی کوشش تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، تو اللہ بہتر تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ ہی ہے بہتر تدبیر کرنے والا۔ جب حق بلند ہوتا ہے تو باطل آخری وار ضرور کرتا ہے۔ رات مزید گہری ہو گئی، گھر کے باہر تلواریں لیے نوجوان کھڑے ہیں، ان کے چہروں پر غصہ، آنکھوں میں نفرت، دلوں میں انتقام، لیکن نبی پرسکون ہیں۔ نبی حضرت علی کو فرماتے ہیں آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی، یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ تھا۔ لیکن علی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ نیند نہیں تھی، یہ اپنی جان اللہ کے حوالے کرنا تھا۔ اسی وقت نبی گھر سے نکلتے ہیں، مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں اور ان پر پھینکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا پس وہ دیکھ نہ سکے۔ وہ سامنے کھڑے تھے مگر دیکھ نہ سکے۔ اسی کو کہتے ہیں جب اللہ رکھے تو کون چکھے۔ آپ غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، خاموشی، دشمن قریب، ساتھ میں ابو بکر صدیق۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر وہ نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول کا جواب تھا لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ ساتھ ہو تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں غار ثور میں ایک دن، 2 دن، 3 دن مکمل ہو گئے۔ مشکل وقت میں یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو دل کو چھو جائے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بلغوا عنی ولو آیہ کا فرض ادا کر کے ثواب دارین کا مستحق بنے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کو سیرت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔